ایک اور نشانی بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھ جائے گا، علم کم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ ایک انسان عالم ہے اور اللہ اس کے دل سے علم کو نکال لے، علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ ساری دنیا کے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اچانک سارے کے سارے جاہل ہو گئے، سب کے دلوں سے علم غائب ہو گیا، سب کے سوال پڑھ اور جاہل ہو گئے، علم ایسے نہیں اٹھے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر، بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اس طریقے سے اٹھے گا، اللہ رب العالمین تمہارے سامنے سے، تمہارے یہاں سے اللہ رب العالمین تمہارے ہی بیچ سے اللہ رب العالمین عالموں کو اٹھا لے گا، علماء انتقال کریں گے، علماء وفات پائیں گے، علماء کو موت آئے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے دھیمے دھیمے کر کے، آج سے پہلے دیکھ لیجئے اور آپ کے حالات کو بھی دیکھ لیجئے، جب کوئی عالم اٹھا پھر اس کے جیسا کوئی عالم دنیا کے اندر دوسرا نہیں آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے جیسا کوئی دوسرا امام بخاری بھی پھر دنیا کے اندر آیا ہو؟ امام مسلم چلے گئے، پھر ان کے جیسا کوئی نہیں آیا۔ امام ابن تیمیہ جب اس دنیا سے چلے گئے تو ابن تیمیہ جیسا کوئی دوسرا عالم پیدا نہ ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چلے گئے تو ان کے جیسا کوئی شاہ ولی اللہ نہ آیا۔ جب امام احمد ابن حنبل اس دنیا سے چلے گئے تو دوسرا احمد ابن حنبل نہیں آیا۔ ابو الکلام آزاد جب اس دنیا سے چلے گئے تو دوسرا ابو الکلام آزاد نہیں آیا۔ جو عالم گئے پھر ان کے جیسا نہیں آیا۔ یہ معاملہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، یہ گراف گرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء اٹھنے لگیں گے، علماء کا انتقال ہونے لگے گا۔ اور پچھلے سال کا معاملہ اٹھا کر دیکھو، سن 2020 کے اندر ہر تیسرے دن، ہر چوتھے دن، ہر ایک ہفتے کے بعد یہ خبر آتی تھی کہ فلاں جگہ فلاں عالم ختم ہو گئے، اس جگہ پر فلاں عالم صاحب ختم ہو گئے، آج مصر میں ختم ہو گئے، آج سعودی کے اندر ختم ہو گئے، آج ہندوستان کے اندر 2 ختم ہو گئے، آج فلاں جگہ پر 3 ختم ہو گئے۔ اس طریقے سے علماء ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی یہ نشانی ہے کہ علماء مرنے لگیں گے، علماء اس دنیا سے جائیں گے۔ اور سن 2020 کے اندر کتنے جید علماء، کتنے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا، کتنے بڑے بڑے علماء ختم ہوئے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا سے خاص طور سے اگر جڑے ہوئے ہیں یا علماء سے آپ رابطے میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، ورنہ یہ علماء سے پوچھا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان سے علم کو اٹھا لے گا، علم اٹھتا چلا جائے گا۔ اور علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ تمہارے دلوں سے علم اٹھا لیا جائے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علم اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ تمہارے درمیان میں علماء ختم ہو جائیں گے، علماء کو موتیں آئیں گی، علماء کی وفات ہوگی، علماء دھیمے دھیمے کر کے ختم ہو جائیں گے۔ علم اس طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں جو آپ کی پہلے عالم ہوتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے۔ اب تو صرف چرچا سننے میں آتی ہے کہ وہ صاحب بہت بڑے عالم تھے، فلاں صاحب بہت بڑے عالم تھے۔ آج تو یہ حالات، علماء انتقال کریں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، یہ علم اس طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ اور آج یہ دور چل رہا ہے، اور پچھلے سال تو بہت ہی زیادہ جو علماء ختم ہوئے، بہت ہی زیادہ۔ اچھا، اب دوسری نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا بتائی کہ جب یہ عالم ختم ہو جائیں گے، وہ بھی دیکھیے بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب عالم ختم ہونے لگیں گے ایک وقت ایسا آئے
اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر لوگ جاہلوں ہی کو اپنا عالم مان لیں گے، جاہلوں ہی کو اپنا امام بنا لیں گے۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نشانی شاید پوری نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لم یبق عالما، کوئی عالم باقی نہیں بچے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، مان لو یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کا گاؤں ہے، آپ کی جگہ ہے، یہ یہاں پر 1 2 4 5 عالم آپ کو مل جاتے ہوں گے، لیکن اسی ملک کے اندر کتنے گاؤں اور کتنی بستیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں جہاں پر کوئی عالم نہیں، کوئی عالم نہیں۔ کیا آپ یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس گاؤں کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر عالم ضرور ہے؟ بتاؤ، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہ کتنی بستیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں، نہ وہاں کوئی کلمہ سکھانے والا، نہ وہاں کوئی نماز سکھانے والا، نہ وہاں کوئی درود سکھانے والا، نہ وہاں کوئی قرآن سکھانے والا، نہ وہاں کوئی اسلام سکھانے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور علماء اٹھ رہے ہیں اور دوسرے آ رہے ہیں۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہوگا کہ کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو وہ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے۔ اب جس بستی کے اندر کوئی عالم ہے ہی نہیں تو وہاں پر جو بھی تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، جن کو قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا آتا ہے یا جن کو چند دعائیں یاد ہوتی ہیں، تو لوگ اسی کو اپنا عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تعجب تو ہوتا ہے ہمیں ایسے لوگوں پر بھی کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ آگے کی حدیث میں سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب جاہلوں کو لوگ پھر اپنا امام بنا لیں گے، اور جب جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے تو ان سے سوال بھی پوچھیں گے، مسئلہ بھی پوچھیں گے۔ لوگوں کو جب مسئلہ پوچھنا ہوگا تو انہی سے پوچھیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے مسئلہ بتائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب پوچھا جا رہا ہے تو بتا رہا ہے، بغیر علم کے بتائیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ بغیر علم کے جب جواب دیں گے، جس کی ان کو جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو یہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور سامنے والے کو، پوچھنے والے کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کسی سے بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں کہ آپ کسی سے بھی اپنے سوال لے کر کھڑے ہو گئے، فتویٰ مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھ لو یہ عالم ہے بھی کہ نہیں، اور عالم بھی اچھا عالم ہے کہ نہیں، علم کیسا ہے۔ ہر آدمی کو مسئلے نہیں بتانا چاہیے، بھلے ہی وہ پڑھا لکھا کیوں نہ۔ ہمارے یہاں عالم کی بات کو چھوڑ دیجئے، وہ بات جو میں پہلے بول رہا تھا اب میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے یہاں عالموں کی بات کو چھوڑ دیجئے، یہاں تو جاہلوں کا بھی یہ حال ہے کہ آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاؤ کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا، وہ عالم ابھی سوچ رہا ہوگا میں کیا بتاؤں، کس طریقے سے بتاؤں، وہ ابھی سوچ ہی رہا ہوگا۔ برابر میں جو 2-3 جاہل بیٹھے ہوں گے وہ پہلے ہی بول دیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ پہلے بول دیتے ہیں، اگل بغل والے پہلے بول دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے سامنے مسئلہ آتا تھا اور ہم ایک جگہ پر 12 عالم بیٹھے ہوتے تھے۔ اور کون عالم؟ ہمارے تمہارے زمانے کے نہیں، امام مالک کے زمانے کے عالم، امام مالک کے زمانے کے علماء۔ امام مالک فرماتے ہیں ایک جگہ پر ہم 12 بیٹھے ہوتے تھے اور سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے تھے کہ مجھے نہ بتانا پڑے یہ بتا دے، وہ سوچتا تھا مجھے نہ بتانا پڑے یہ بتا دے۔ اتنا بچتے تھے دین کے اندر فٹاک سے اور جلدی سے بولنے کے بارے میں۔ ہمارے یہاں عالم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جو جاہل قریب میں بیٹھے ہوں وہ پہلے بولتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم لوگ بچتے تھے، یہاں تو فٹافٹ مسئلے بتائے جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا بغیر علم کے مسئلہ بتائیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب مان لو کسی کو علم ہے نہیں، اب وہ بیٹھ کے تقریر بھی کر رہا ہے، وہ اپنی یہاں کا عالم بھی بنا ہوا ہے، وہ اسٹیج پر بھی آ کے تقریریں کرتا ہے، وہ مسجد کے اندر خطبے بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور علم ہے نہیں، لیکن آپ کے حساب سے اس کو تھوڑا سا علم آتا ہے، اس لیے وہ اپنے گاؤں کا، اپنی بستی کا عالم بنا ہوا ہے۔ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا، اب اگر وہ نہیں بتاتا ہے تو بے عزتی ہو جائے گی،
یا مان لو آپ نے ایک مسئلہ پوچھا، اس کو نہیں آتا، اس نے کہہ دیا میں بعد میں بتاؤں گا، آپ نے دوسرا مسئلہ پوچھا، اب دوبارہ تھوڑی بولے گا، اگر وہ دوبارہ بولے گا تو آپ کہیں گے اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، بے عزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی، آپ کیسے یہ تقریر کرنے لگتا ہے، کیسے یہ مسجد میں ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اب اس کو آتا تو نہیں ہے، لیکن اپنی بے عزتی محسوس نہ کرائے اور انسلٹ نہ ہو جائے کہ اس کی، اس لیے اس کو جتنا معلوم تھا الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑھا ادھر کا ادھر کا جتنی اس کی عقل چلی اس نے فٹاک سے مسئلہ آپ کو بتا دیا. جب مسئلہ آپ کو بتایا تو وہ خود بھی گمراہ اور اس نے سامنے والے کو بھی گمراہ کر دیا. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا، سامنے والے کو بھی گمراہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ بولو، یہ قیامت کی نشانی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، دیکھیے یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، یا آپ جس کو عالم سمجھ رہے ہیں اس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، اس نے مسئلہ بتا دیا، کچھ دن کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس نے مسئلہ غلط بتایا تھا. آپ اس کے پاس میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ عالم صاحب آپ نے یہ مسئلہ تو غلط بتایا تھا، فلاں صاحب اس طریقے سے بتا رہے ہیں، یا میں نے فلاں کتاب کے اندر اس طریقے سے پڑھا تھا. تو اب اس عالم کی ذمہ داری ہے وہ اس بات کو مانے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مسئلہ وہی ہے جو آپ بتا رہے ہو. لیکن نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سننے کے بعد ادھر کی ادھر کی یہاں کی وہاں کی باتیں بتا کے اپنا مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے جو بتایا تھا وہ صحیح بتایا تھا. وہ آپ سے بحث تو کر لیں گے لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ میں نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ غلط تھا، اس سے غلطی ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جب ایسی بات آ جائے اور ایسا زمانہ آ جائے اور ایسے لوگ آ جائیں، یاتونکم من الحدیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو تمہیں ایسی باتیں سنائیں، ایسی چیزیں بتائیں جو نہ تم نے کبھی سنی ہو، نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہو، اور وہ نبی کا نام لے کر تمہیں بتا رہے ہو، نبی کا نام لے کر تمہارے سامنے وہ ساری چیزوں کو رکھ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو چیک کر لیا کرو، یہ بات صحیح بھی بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے. آج ہمارے یہاں دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا، آپ نے پڑھا، اوپر لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیچے کسی کتاب کا نام، آپ کو لگا یار یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے، آپ نے فٹاک سے فارورڈ کر دی دوسرے کے پاس. اس نے پڑھا، اس کو لگا یہ تو دین کا کام ہے، لاؤ میں کسی اور کو بھیجوں مجھے نیکیاں ملیں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا اسی طریقے سے میرا نام لے کر ایسی باتیں بنائی جائیں گی جو میں نے نہیں کہی ہوں گی، اور اس کے بعد اس کو عام کیا جائے گا. ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی باتیں پھیلائی جائیں گی جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی. یہ قیامت کی نشانی ہے. اس لیے کسی بھی چیز کو واٹس ایپ پر فارورڈ کرنے سے پہلے اپنے یہاں کے کسی اچھے عالم سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو ثواب سمجھ کر اس کو کر رہے ہو لیکن آپ اس کے وجہ سے گناہ کے اندر شامل ہو جا رہے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے.